ہو گیا موروں کا درد یا کمر کا درد شروع ہمارے بیڈ پوسچرز کی وجہ سے، اب ہم اس کو کیسے جلد از جلد ختم کر سکتے ہیں یا اس سے ریلیکس ہم ہو سکتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ میں آپ کو ایک اپنی آبزرویشن بتاتا ہوں کہ اگر ایک دن میں 100 مریضوں کو دیکھوں تو اس میں سے 60-70 یا 70 سے بھی زیادہ مریض جو ہیں وہ کمر درد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں۔ بیلنس ڈائٹ کیا ہے؟ آپ روٹی بھی لے رہے ہیں، چاول بھی لے رہے ہیں، گوشت کا کچھ حصہ بھی لے رہے ہیں، انڈا بھی کھا رہے ہیں، آج کل فش کا موسم ہے، آپ فش لیں، دودھ ضرور پئیں۔ ہیلو پاکستان، آزاد ڈیجیٹل لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل کمر درد، جوڑوں کا درد اور مہروں کا درد جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور لوگ اس سے بہت پریشان ہوتے ہیں، اور جب ان کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کا علاج کہاں سے شروع کریں، کہاں سے کروائیں، اور کون سی پریونٹیو میئرز ہیں جن کی وجہ سے، جن کو اختیار کرنے کی وجہ سے آپ ان دردوں سے بچ سکتے ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، جو کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں اور لاہور اور قصور میں بیک وقت ایک ہی دن میں جو ہے یہ پریکٹس کرتے ہیں اور مختلف ہاسپٹلز میں جا کر جو ہے وہ مریضوں کو چیک کرتے ہیں، اور لاہور میں اس وقت ان سے بڑا کوئی ہڈیوں کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو کم ہی شاید آپ کو دیکھنے کو ملے۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کمر درد اور جوڑوں کا درد اور یہ جو مہروں کا درد ہے یہ فسانہ کیوں ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کون سے پریونٹیو میئر ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کمر کا درد، پہلی بات تو یہ کہ ہوتا کیوں ہے؟ کمر کے درد سے ہی ہم مہروں کا درد بھی جو ہے وہ جوڑتے ہیں، تو یہ درد ہونے کی ریزن کیا ہے؟ ظاہر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آزاد ڈیجیٹل کا۔ ایک آپ نے لفظ بولا کہ مجھ سے بڑا ڈاکٹر، ہمارے بہت سے بڑے بڑے اور اچھے ڈاکٹر ہیں، یہ آپ کی محبت ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، جس طرح آپ نے کہا نا کہ پاکستان میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے، میں آپ کو ایک اپنی آبزرویشن بتاتا ہوں کہ اگر ایک دن میں 100 مریضوں کو دیکھوں تو اس میں سے 60-70 یا 70 سے بھی زیادہ مریض جو ہیں وہ کمر درد کے ساتھ ہوتے ہیں، اور میں تو اب اسے کہتا ہوں کہ یہ ہماری قومی بیماری بن چکی ہے۔ اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کمر درد کا مسئلہ بڑھ رہا ہے، بلکہ یہ بھی ایک ایشو بن گیا ہے کہ پہلے ہم یہ سوچتے تھے یا دیکھتے تھے کہ بوڑھے لوگوں میں یہ ہوتا تھا، 50 سال سے زیادہ، 60 سال سے زیادہ کوئی بندہ اس میں مسئلہ ہوتا تھا۔ اب یہ جوانوں میں بھی کمر درد ہوتا ہے۔ اب بعض اوقات پیشنٹ آ جاتا ہے 20 سال عمر ہے، آج کل جیسے بڑا کانسیپٹ ہے کہ فری لانسرز ہیں، آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان میں یہ بہت زیادہ مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ اچھا، اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارا لائف سٹائل ہے، اور ہمارے لائف سٹائل کے ہی اندر اس کا مسئلہ بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہے۔ ویسے تو جو چیزیں اس کی وجوہات بنتی ہیں وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اوورآل چونکہ کمر کوئی بھی ہے اس میں آپ کے پٹھے ہیں، آپ کے مورے ہیں، اور اس کے آپ کے ڈسکیں ہیں اور حرام مغز ہے۔ یہ آپ کی کمر میں 3-4 چیزیں ہیں جن سے مل کے آپ کی کمر بنی ہوئی ہے۔ اب ان میں سے کسی میں کوئی پرابلم ہو تو آپ کو کمر درد ہوگی۔ ہمارے لائف سٹائل کی کنٹریبیوشن اس میں اس لیے زیادہ ہے کہ چونکہ ہمارا جو سونا، جاگنا، کھانا پینا اور موبائل دیکھنا، یہ جو چیزیں ہماری روٹین میں آ گئی ہیں، بیٹھنے کا ہمارا انداز، اسپیشلی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ سارا دن موبائل پہ کام کرتے ہیں۔ اب وہ کمر میں جھک کے بیٹھے رہتے ہیں، ان کا سٹنگ پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا، ان کا کام کاج کا، ان کا سلیپنگ پوسچر ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مسل سپیزم ہو جاتا ہے، پٹھوں کا کھچاؤ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں۔ اب وہ جو پٹھوں کا کھچاؤ ہے اس سے پھر کمر کا پوسچر خراب ہوتا ہے تو آپ کو بیک ایک سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ بیسک ریزن بنتی ہے اس سارے مسئلے کی جو آج کل بہت بڑھ گیا ہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ ہے، آپ کے پاس ایک پیشنٹ آئے، آپ اس سے پوچھیں یا کوئی آپ کو کہے جی کمر میں درد ہے، آپ اس سے پوچھیں آپ دودھ پیتے ہیں؟ نہیں۔ پھل کھاتے ہیں؟ نہیں۔ ڈرائی فروٹس لیتے ہیں؟ نہیں۔ ہماری ڈائٹ میں وہ چیزیں بھی نہیں رہ گئی اب۔ اچھا، ڈائٹ بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کمر درد کے حوالے سے، مہروں کے درد کے لیے؟ بالکل میٹر کرتی ہے۔ کس طرح کی ڈائٹ ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ڈائٹ آج کل تو موسم آ گیا ڈائٹ کا، سچی بات ہے۔ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ تو اچھی سے اچھی ڈائٹ بھی لے۔ آپ کی ڈائٹ میں ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ ڈائٹ کیوں امپورٹنٹ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وائٹامن ڈی ایک بڑا اہم وائٹامن ہے ہماری باڈی کے اندر، جو کم ہونے کی صورت میں آپ کو جسم کے مختلف حصوں میں دردیں ہوتی ہیں۔ اب پچھلے دنوں میرے ایک پیشنٹ آئے، ان کو کمر میں درد تھی اور ان کی عمر تھی کوئی 30-35 سال۔ میں نے ان کا وائٹامن ڈی کروایا تو اس کے وائٹامن ڈی کی ویلیو 7 تھی، جو کہ نارمل 30 سے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ تو دھوپ سے بنتا ہے نا؟ دھوپ سے بنتا تو ہے، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم لوگ دھوپ ایک تو لیتے نہیں ہیں سن شائن میں، ہمارے ہاں لوگ باز نہیں جاتے، وہ کانشیس ہوتے ہیں کہ رنگ سانولا ہو جائے گا یا کالا ہو جائے گا۔ دوسرا، ہمارے گھر اس طرح کے ہیں بعض اوقات کے ان میں روشنی ہوتی نہیں ہے، اور پھر لوگ اس وجہ سے وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل اسموک کی وجہ سے بھی سورج کی روشنی تو ملتی نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ تو موسم کبھی مختلف ہو جاتا ہے، لیکن وائٹامن ڈی کم ہونا ڈائٹ
اس پراپر نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ کم ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ڈائٹ ہے جس میں وائٹامن ڈی آپ کو ملے گا، کیلشیم آپ کو ملے گا، پوری باڈی کو جو نیوٹرینٹس چاہیے، وائٹامنس چاہیے، وہ سارے اس کے اندر ہوں گے۔ وہ نہ ہونے سے بھی آپ کے جو جسم کے مختلف حصے ہیں، خاص کر ہڈیاں اور جوڑ، اس میں دردیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اچھا، منیمل کیا ریکوائرمنٹ ہے نیوٹرینٹس کی؟ اگر آپ بتا دیں کہ بھئی غریب آدمی ہے میری طرح کا، آپ کو مل جائے، جس کو اپنی نیوٹرینٹس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ڈیلی یا ویکلی یا منتھلی، کہ ایٹ لیسٹ یہ چیزیں کھا لوں تو میری نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پورے رہیں گے اور مجھے اس طرح کے درد نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ دو کام کریں اپنی زندگی میں۔ ایک تو آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھیں۔ بیلنس ڈائٹ کیا ہے؟ آپ روٹی بھی لے رہے ہیں، چاول بھی لے رہے ہیں، گوشت کا کچھ حصہ بھی لے رہے ہیں، انڈا بھی کھا رہے ہیں، آج کل فش کا موسم ہے، آپ فش لیں، دودھ ضرور پئیں۔ اب کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہیں، یہ بیسیکلی ہڈیوں کا جو پورا سٹرکچر ہے نا، اس میں یہ دو بیسک ایلیمنٹس ہیں، کیلشیم اور وائٹامن ڈی۔ ان دونوں سے ہڈیاں بنی ہوئی ہیں۔ اب ان دونوں میں سے کسی کی کمی ہوتی ہے تو ہڈیوں میں درد ہوتی ہے۔ اب کیلشیم، آپ دودھ کا 1 گلاس لیں، آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ اب وائٹامن ڈی ہے، آپ کو وائٹامن ڈی جو ہے وہ آپ کو گوشت میں مل جاتا ہے، آپ کو انڈے میں مل جاتا ہے، آپ کو فش میں مل جاتا ہے۔ یہ چیزیں آپ کے وائٹامن ڈی کی کمی پوری کر دیتی ہیں۔ اور اگر کچھ نہیں ہے تو آپ سورج کی روشنی میں 10 سے 15 منٹ 20 منٹ کھڑے ہوں، آپ کی وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے؟ یہ ڈیلی کی ریکوائرمنٹ جو آپ کی وائٹامن ڈی کی ہے۔ وائٹامن ڈی کی تو ایک ویلیو ہے نا، کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے وہ 30 سے اوپر اس کی ویلیو ہونی چاہیے، 100 تک ہونی چاہیے۔ اور کیلشیم جو ہے وہ 10، 9، 8 تک نارمل ویلیو ہم کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کی جو ریکوائرمنٹ ان ڈائٹ سے آپ بڑے آرام سے پورے کر سکتے ہیں۔ آپ فروٹس کھائیں۔ لوگ جوس کی طرف جاتے ہیں، سافٹ ڈرنکس کی طرف جاتے ہیں، اس طرف جانے کی بجائے یا ملٹی وائٹامنس کی طرف جانے کی بجائے ٹیبلٹس بھی تو آپ لیتے ہیں نا، اس میں بھی تو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، گولی۔ اب ہر بندہ جو سن رہا ہے اس کان لگا کے لوگ سن رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کیپسول کا نام بتا دیں جو ہم کھائیں تو ہمارا وائٹامن ڈی پورا ہو جائے۔ بھئی، آپ کیپسول کھانے کی بجائے روزانہ 1 انڈا لے لیں، آپ کی وائٹامن ڈی، کیلشیم۔ آپ فش کھا لیں کچھ دن کے بعد، ہفتے میں 1 دفعہ گوشت کھائیں، اس سے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ نے بات کی سلیپنگ پوسچر کی، سٹنگ پوسچرز کی، کہ یہ کس طرح ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور ہماری کمر اور موہروں کے جو درد کا جو مین ایشو ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم بیٹھتے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ذرا آپ سمجھائیں نا ہمیں کہ کس طرح سونا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کیا پوسچر ہمیں رکھنا چاہیے؟ دیکھیں، جس طرح سے پوری دنیا میں اسموکنگ ایک بہت بڑی ایڈکشن ہے اور اس کے اوپر بہت بات کی جاتی ہے کہ تقریباً ہر بیماری کی ایک وجہ اسموکنگ ہوتی ہے، اسی طرح بیڈ سٹنگ پوسچر اس وقت دنیا میں ایک نئی ایڈکشن ہے۔ اب بیڈ سٹنگ پوسچر کیا ہے کہ اب میں جیسے یہ بیٹھا ہوں، میری کمر کا ایک کرویچر ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا، کمر آگے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے، تھوڑی سی ہم ہوتا ہے، جو خم ہوتا ہے اس کے اندر۔ اب جب لوگ بیٹھتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، آفس ورک خاص کر جو لوگ کرتے ہیں وہ آگے جھک کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح۔ جب آپ جھک کے بیٹھے ہیں اور آپ کام کاج کر رہے ہیں، آپ کا جو ٹیبل ہے وہ آپ کے لیول پہ نہیں ہے، تو پھر لمبا عرصہ بیٹھنے کے بعد آپ کو مسل اسپیزم اور بیک پین سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سو آپ نے ہمیشہ یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی چیئر ہے، جو آپ کی سیٹ ہے پیچھے، اس میں آپ پراپر اس طرح کمر رکھ کے بیٹھے ہوں، اور پھر وہ پراپر اس طرح سے بنی ہوئی ہو کہ آپ کے اس خم کو سپورٹ کرتی ہو۔ بعض لوگ پیچھے کشن رکھ لیتے ہیں یا کوئی چیز، لیکن کم از کم آپ لیپ ٹاپ پہ یا اپنے آفس میں فائل ورک میں جھک کے نہیں بیٹھیں گے۔ جھک کے بیٹھنے سے صرف کمر کی درد نہیں سٹارٹ ہوگی نیچے والے حصے کی، آپ کو گردن کی درد بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ گردن کے پٹھے بھی جو ہیں وہ آپ کے ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں درد آنے لگ جاتا ہے۔ اب ہو گیا موہروں کا درد یا کمر کا درد شروع ہمارے بیڈ پوسچرز کی وجہ سے، اب ہم اس کو کیسے جلد از جلد ختم کر سکتے ہیں یا اس سے ریلیکس ہم ہو سکتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ ایک تو ظاہر ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ اب جب ویڈیوز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، جب بھی کسی کا مسئلہ ہوتا ہے لوگ سرچ کرتے ہیں فیس بک، یوٹیوب کے اوپر۔ آپ کی وجہ ہمیشہ وہ نہیں ہو سکتی جو ہم بتا رہے ہیں، آپ کی وجہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً کمر درد میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو الارمنگ ہو جاتی ہیں پیشنٹ کے لیے، خطرے کا باعث بن جاتی ہیں۔ مثلاً اگر ایک پیشنٹ ہے، ینگ آدمی ہے، اور اس کو کمر درد کے ساتھ بخار ہے بہت زیادہ، تو اس کو نظر انداز نہیں کرنا، ڈاکٹر کے پاس وہ ضرور جائے۔ وہ انفیکشن کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے، ٹی بی کا ایلیمنٹ ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ یا کمر درد آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کو کمر درد ہے اور اس کے ساتھ اس کا وزن کم ہو رہا ہے، یہ بھی ایک خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بیماری کا نام بتانا اچھا نہیں ہوتا، پھر لوگ اس سے اٹیچ کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ کینسر کی صورت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کمر درد میں کے ساتھ کمر میں اگر کینسر ہے اور وزن کم ہو رہا ہے کسی شخص کا، تو یہ ایک وجہ ہو جاتی ہے۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ کمر درد ہے پیشنٹ کو اور وہ 6، 7، 8 ہفتے سے کمر درد ہے اور اب اس کو ٹانگیں سن ہو رہی ہیں، ٹانگوں میں کمزوری ہو رہی ہے، تو یہ ایک خطرے کی علامت ہو سکتی ہے، اس کی کمر درد بڑھ رہی ہے۔
لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے پہلے ڈٹرمن کرے کہ اس کی وجہ کیا ہے. سو علاج سے پہلے وجہ کا تعین ہونا بہت ضروری ہے. اب آ جائیں آپ علاج کی طرف. اگر تو آپ کے ان سب مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سیریس پرابلم نہیں ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرنا ہے, آپ کو اپنی ڈائٹ ٹھیک کرنی ہے, اور ساتھ آپ کو میڈیسن لینی ہے. میڈیسن سے 60-70% لوگ بہتر ہو جاتے ہیں. کچھ کو ساتھ ایکسرسائز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کے ساتھ بہترین ہو جاتے ہیں لوگ. اور بعض لوگ ایسے ہیں جن میں ظاہر ہے یہ جو پرابلم جس طرح میں نے آپ کو بتائیں, اگر آپ کو ڈسک کا ایشو ہے, اگر آپ کو مورے کا ایشو ہے اور وہ اتنا سیریس ہے کہ اس کو آپ کو آپریشن کی طرف جانا پڑتا ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا علاج آپریشن ہے. ہاں میں یہی پوچھنے والا تھا کہ بعض لوگوں کو ڈسک کا اتنا ایشو ہو جاتا ہے, مورے ہل جاتے ہیں, اور دیہاتوں میں تو عمومی طور پہ لوگ چونکہ وزن بہت زیادہ اٹھاتے ہیں اور بنا احتیاط کے اٹھاتے ہیں تو ان کے مورے ہل جاتے ہیں, اور وہ پھر انہیں جب بھی کوئی ڈاکٹر آپریشن سجیسٹ کرتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ اب یہ تو بڑا مہنگا بھی ہو جائے گا اور شاید میرا مورا تو جو ہے ہمیشہ کے لیے ڈس فنکشنل ہو جائے گا. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسے بندے کو دیکھ رہے ہیں جس کے ڈسکس جو ہیں وہ ہل گئی ہیں, مورے خراب ہو گئے ہیں, ان کے موروں میں درد شروع ہو گیا, تو اس کو آپریشن کب کروانا چاہیے, یا وہ اس جو ڈسک کی جو مسپلیسمنٹ ہے اس کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں آپریشن کے بغیر؟ اچھا, آپ نے جو کویشچن پوچھا نا, اس میں آپ نے کہا لوگ وزن اٹھاتے ہیں. ایک بڑی وجہ وزن اٹھانا بھی ہوتی ہے. اچھا, ایک ورڈ یوز ہوتا ہے, آپ ویسٹ میں یہ لفظ ایک انگلش کا بڑا اچھا لفظ یوز ہوتا ہے, اگر آپ بیک ایک سے بچنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ لفٹ سمارٹ, وزن سمارٹ طریقے سے اٹھائیں, سٹ سمارٹ اینڈ اسٹینڈ سمارٹ. یہ 3 لفظ یوز ہوتے ہیں. لفٹ سمارٹ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کمر کے جو جوڑ ہیں ان کے وزن پہ یا ان کے اوپر پریشر لا کے وزن مت اٹھائیں. آپ کوشش کریں کہ کندھے کے جوڑ پہ وزن اٹھائیں, تھوڑا نیچے ہوں پھر آپ وہ وزن اٹھائیں. ٹھیک ہے, جو لوگ یہ کام کرتے ہیں. اچھا, پھر آپ نے بتایا کہ مورے ہل جاتے ہیں. ہمارے یہاں یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مورا اتر گیا تھا, میں نے چڑھا لیا. مورا کوئی ریل گاڑی نہیں ہے جو پٹری سے اتر گیا تھا تو فوراً وہ چڑھ بھی گیا, ایسے نہیں ہوتا. اگر مورا اترتا ہے, جو ڈسک اس کو ہم سلپ ہو جاتا ہے اس کا مورے کا, تو پھر اس کا پراپر ایک طریقہ علاج ہے. اب ڈسک کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو, آپ اس کا ایکس رے ہوتا ہے, اس کا ایم آر آئی ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا تعین کیا جاتا ہے کہ اس کا دوائیوں سے علاج ہوگا, انجیکشن سے علاج ہوگا یا آپریشن سے علاج ہوگا. یہ تینوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں, یہ ہر پیشنٹ میں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. اس پیشنٹ کی علامات کے لحاظ سے, اس پیشنٹ کی انویسٹیگیشن کے لحاظ سے اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. اب ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی جو پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کے مطابق وہ کی جاتی ہے. مطلب سجیشن یہی ہے کہ اگر آپ کو اس طرح کا کوئی ایشو ہے تو آپ کسی جینوئن ڈاکٹر کو جو اچھے کنسلٹنٹ کو دکھائیں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں. دیکھیے, کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کو باڈی میں یا جسم میں, کوئی بھی مسئلہ ہے, میں تو ایک عام طور پہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے کپڑے پہنے ہیں تو وہ آپ نے بہرحال کسی درزی سے ہی سلوائے ہیں, کسی نائی سے یا ڈاکٹر سے تو نہیں سلوائے. تو پھر اگر آپ کو کوئی جسم میں مسئلہ ہے, آپ کی باڈی میں مسئلہ ہے, تو کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں آپ. اگر آپ کو موروں کا مسئلہ ہے, جس طرح جو آج آپ ڈسکس کر رہے ہیں, یا کمر درد کا مسئلہ ہے, تو وہ پھر آپ کسی آرتھوپیڈک سرجن سے بات کریں. آپ کو اگر ایک شخص کی رائے پسند نہیں آتی تو آپ کسی اور شخص کو دکھائیں, لیکن ایکول کیلیبر کے بندے کو دکھائیں, اسپیشلسٹ کو دکھائیں. یہ نہ ہو کہ آپ میرے پاس رائے لے کے آ رہے ہیں کسی ایسے شخص کی جس کو عام زبان میں ہم سیانہ کہتے ہیں. سیانے بھی تو بڑے ہوتے ہیں نا فیملی کے اندر, ان کی رائے میٹر نہیں کرتی. کیونکہ میں اب آخری ایک بات کر کے آپ اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ بعض اوقات مسئلہ آپ کا سیریس ہوتا ہے, آپ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں, وہ بڑھ جاتا ہے. میری ایک پیشنٹ تھی, خاتون پیشنٹ تھی, ان کی 50 سال عمر تھی تقریباً. وہ میرے پاس آئیں, میں نے ان کا وہ کروایا, دوائی لکھی ان کا چیک اپ کر کے. تو بس ایسے روٹین میں چیک کر کے, انہوں نے کمر درد کا ایشو تھا, ان کو دوائی میں نے دے دی. لیکن اب 3-4 ہفتے بعد بھی ان کا درد ٹھیک نہیں ہوا. بہت زیادہ دوائی سے بھی اگر درد ٹھیک نہ ہو تو بندہ کانشیس ہوتا ہے. میں نے ان کا ایکس رے کروایا تو ان کا ایک مورا جو تھا وہ کولیپس تھا, اور اس کے بعد جب ان کا ایم آر آئی ہوا تو ان کو کینسر تھا. اور پھر جب ہم نے ان کی انویسٹیگیشنز ڈیٹیل میں کی, چھاتی کے ہوئی انویسٹیگیشنز, پیٹ کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, ساری جب انویسٹیگیشنز ہوئی تو وہ پھیلا ہوا تھا ساری باڈی میں. سو آپ اس کو نظر انداز نہ کریں, مطلب آپ کو ڈرانا نہیں ہے, لیکن جو بیسک آپ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں, انویسٹیگیشنز ہیں, ایکس رے ہیں, یہ ضرور کرانی چاہیے آپ. اچھا, مہروں کی بات تو ہم نے کر لی, کمر درد کی بات کر لی, جوڑوں کا درد بھی لوگوں کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. اس درد کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا کیا جو ہے وہ علاج یا ریمیڈی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, اس کو ہم کسی بھی جوڑ کی جو سوزش ہے اس کو ہم آرتھرائٹس کہتے ہیں. یہ مختلف ٹائپس کی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں یورک ایسڈ کی وجہ سے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لوگ گوشت کھاتے ہیں, ان کا وزن بڑا ہوا ہوتا ہے, پانی کم پیتے ہیں, سردیوں کا موسم ہے, اس میں ان کا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے.
उसकी अलामात और होती हैं, उसका इलाज भी और होता है। आम बहुत ज़्यादा लोगों में 50-45 साल से उम्र के जो बड़े लोग हैं, उनमें ये नी जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाती है। घुटनों का दर्द जो है ना, वो स्टार्ट हो जाता है लोगों में। उसको हम आम तौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक मर्ज़ है, वो हो जाता है। या आम तौर पे हमारे यहाँ लोगों को होता है गैंठिया हो जाता है, उसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, हाथ में जो हाथ के छोटे जोड़ों में और पैर के छोटे जोड़ों में और पूरे जिस्म को इन्वॉल्व कर लेता है। गैंठिया जो है उसके सारे जोड़ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इनके इलाज उनकी अलामात और उसकी तशख़ीस के लिहाज से होते हैं कि कोई प्रॉब्लम जो उस शख्स को है, वो उसका इलाज जो है वो लेगा डॉक्टर से। ये जो जोड़ों के दर्द आप मुख्तलिफ अक़साम बता रहे हैं, गंठिया और घुटनों का दर्द और आर्थराइटिस, ये क्या काबिल इलाज हैं या इनका कम से कम जो है वो हम मतलब इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या इनको हमेशा लेके चलना पड़ता है, हमेशा इनकी दवाई खानी पड़ती है? क्या ऐसा भी कोई इलाज है कि हमेशा के लिए ये मर्ज़ ख़त्म हो जाए? देखिए, हमेशा के लिए जिस तरह ये मर्ज़ होते हैं ना, ये इनको हम कहते हैं जैसे इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स हो गए, ये कभी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। 100% इनका इलाज नहीं होता, ख़त्म ये नहीं होते। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये शुरू ही ना हो? अच्छा, उसके लिए तो फिर डेफ़िनेटली आपको अपनी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी डाइट को बेहतर करना पड़ेगा। अगेन जहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, आपकी हड्डियाँ मज़बूत हों, आपके जोड़ मज़बूत हों, तो आपकी ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस सब के बावजूद आप उसको उससे नहीं रोक पाते, क्योंकि वो मौरूसियत में चलते हुए आ रहे होते हैं, वरासती आपको वो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात बग़ैर किसी वजह के हो जाते हैं। अब यूरिक एसिड जो है, वो यूरिक एसिड जब आप एक ऐसी डाइट लेंगे जिसमें यूरिक एसिड ज़्यादा है और आपका यूरिक एसिड का मैकेनिज़्म ठीक नहीं है, तो फिर आपको यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। सो वो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हो जाते हैं। उसको मैं उसके साथ-साथ लेके जो मसला होता है उसका ट्रीटमेंट उसके साथ चलता है। तो विरासती बीमारी से बचने का यही तरीका है कि आप कज़न्स में शादी ना करें? नहीं, जो कज़न्स की शादियाँ हैं विरासती, वो चीज़ ही और है। उसमें बाज़ ऐसी बीमारियाँ हैं जो ट्रैवल करती हैं फैमिली में, जिनमें जो इस मौज़ू पे जो जेनेटिक्स की चीज़ें होती हैं, वो और ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। विरासती बीमारियों से मुराद यहाँ ये लिया जाता है कि जैसे आपके बाप को है, आपकी वालिदा को है, तो वो आप में आगे ट्रैवल हो रहा होता है और वो आप तक पहुँच रहा होता है, तो वो तो डेफ़िनेटली आप तक पहुँच ही जाती है बीमारी। किस्सा मुख्तसर ये है, आप चूँकि आर्थोपेडिक्स के सर्जन हैं, हड्डियों के मामलात देखते हैं, तो जिसने भी इन मसाइल से बचना है वो दूध पिए, अंडा खाए, अपनी डाइट अच्छी रखे और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो बेहतर रखे। सर, जिसने भी इन मसाइल से बचना है वो अपनी असल की तरफ लौट जाए, और असल हमारी यही है जो चीज़ें आपने गिनवाई हैं। एक ज़माने में तो ये चीज़ें बहुत कॉमन दस्तयाब होती थी ना, अब ये बहुत लग्जरी बन गई हैं। खालिस भी नहीं है। खालिस तो ज़ाहिर है नहीं है, लेकिन अब लग्जरी भी बन गई हैं ये चीज़ें। लेकिन एक ज़माने में ये बड़ी वाफर दस्तयाब थी। लेकिन वही काम आप अब पिज़्ज़ा खा के भी तो करते हैं ना, पैसे उधर भी तो आपके लग जाते हैं। आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप फ़ास्ट फूड खाते हैं, आप ये चीज़ें लेते हैं। ख़ासकर ये चीज़ें अब चूँकि हमारी एज के जो लोग हैं वो तो ठीक है, ज़ाहिर है बाहर आ गए हैं उस प्रॉब्लम या उस एज से, लेकिन जो बच्चे हैं वो बड़ा मुतासर हो रहे हैं इससे। सॉफ्ट ड्रिंक्स पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ये जो फ़ास्ट फूड है इस पे बहुत ज़्यादा हैं, तो उससे उनका बोन स्ट्रक्चर, उनकी हड्डियाँ, उनके जोड़ जो हैं वो बहुत से बच्चों के कमज़ोर हैं, अच्छा, और ये वो बड़ा मुतासर करते हैं उनको। सॉफ्ट ड्रिंक से मुझे याद है, अमूमी तौर पे ये बात मशहूर है हमारे लोगों में कि सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने से हड्डियाँ भुर जाती हैं। क्या ऐसा ही है? देखिए, वो भुर जाना आमतौर पे हड्डियों को कहा जाता है कमज़ोर हो जाना। इनमें फ़ॉस्फ़ोरस होता है, इनमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, फिर इनमें शुगर होता है जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। आपका कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, विटामिन डी का। कैल्शियम जो है वो स्टोर होती है हड्डियों के अंदर। दूसरा एक बात ये होती है कि जब बच्चे ये चीज़ें ले लेते हैं तो वो प्रॉपर डाइट नहीं लेते। एक इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट भी इसका आ रहा होता है। तो उस वजह से लोग कहते हैं कि जी सॉफ्ट ड्रिंक से, इवन यहाँ तक बाज़ रिसर्चेस कहती हैं कि हड्डियाँ भुर जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों के कैंसर तक। बाज़ रिसर्चेस में इसके ऊपर स्पार्टिम होता है एक एलिमेंट, जो समझा जाता है कि वो इसकी वजह बनता है। लेकिन ये चीज़ें अभी अंडर प्रोसेस हैं, रिसर्च में हैं, 100% हम नहीं कह सकते इसको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का। तो नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह जो है वो डॉक्टर अब्दुल बासित साहब ने हमें बताया है कि हड्डियों के जितने भी मसाइल हैं वो बेसिकली आपकी जो डेली रूटीन है उससे वो ओरिजिनेट होते हैं, और उसका हल यही है कि आप अंडे खाएं, दूध पिएं और जो आपकी देसी ग़िज़ा है उसको बरकरार रखें, और उसके साथ साथ अपनी जो फ़िज़िकल हेल्थ है उसका ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें। इसी सूरत में आप कमर दर्द से और जोड़ों के दर्द से और मोहरों के दर्द से निजात पा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।